یہ کہانی میرے ایک دوست کی ہے۔ اس نے یہ کہانی نہ صرف مجھے سنائی ہے بلکہ میں اس کا چشمدید گواہ بھی ہوں۔ آپ یہ منفرد کہانی خود اسی کی زبانی سن لیں۔ مجھے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے اتنے بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے گئی جہاں اس کے بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ کل ملا کر 9 تھے اور سب کے سب انتہائی لہیم شہیم اور ایسے خطرناک قسم کے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے مار دھار ان کی شخصیت میں شامل ہو۔ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک اکھاڑا بنا رکھا ہے جہاں وہ صبح و شام مارشل آرٹس اور دیگر ورزش کی ٹریننگ کیا کرتے تھے۔ میں جس لڑکی کی بات کر رہا ہوں اس کا نام سائمہ تھا۔ میں نے اسے ایک مارکیٹ میں دیکھا تھا۔ وہ ایک دکان سے سبزیاں خرید رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا حسن تھا اس کا! اگرچہ رنگ زیادہ صاف نہیں تھا لیکن اس کے چہرے پر بلا کی ملاحت تھی۔ ایسی کشش بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ میں اس دکان سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے بھی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوں، اسی لیے اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ پھر یہ ہوا کہ جب وہ سودا خرید کر جانے لگی تو ایک مناسب فاصلے سے میں نے بھی اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیوں میں اس کے لیے پاگل ہی ہو گیا تھا، یا شاید محبت اسی کو کہتے ہیں کہ انسان بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ وہ پیدل ہی ایک طرف جا رہی تھی، میں اس کا تعاقب کر رہا تھا، اپنے انجام سے بے خبر۔ کوئی طاقت تھی جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھی۔ پھر وہ ایک مکان میں داخل ہو گئی اور میں باہر اس مکان کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے واپس آ گیا جہاں میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ رات بھر میں اس کے بارے میں سوچتا رہا اور دوسرے دن اپنی گاڑی لے کر اس کے مکان کے سامنے پہنچ گیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے معمولات کیا ہیں، وہ کس وقت گھر سے نکلتی ہے، کہاں جاتی ہے، کس وقت واپس آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے گھر سے نکلی تھی اور اس بار اکیلی ہی تھی اور اس کا رخ مارکیٹ کی طرف ہی تھا۔ جب وہ خاصا آگے بڑھ گئی تو میں آہستہ آہستہ گاڑی اس کے قریب لے گیا۔ اس نے گاڑی کی آواز پر مڑ کر میری طرف دیکھا اور اس کی بھویں تن گئیں۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی اور وہ کترا کر ایک طرف نکل گئی۔ بہرحال یہ کئی دنوں تک ہوتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلسل کوشش سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، تو اس کی بھی برف پگھلنے لگی اور ایک دن اس نے مجھے مسکرا کر دیکھ لیا۔ اب میں اس ملاقات کی داستان کو طویل نہیں کروں گا، بس اتنا جان لیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ پہلے دن اس نے ایک شاندار ہوٹل میں لے گیا جہاں اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا۔ میرا نام سائمہ ہے اور میں فیصل ہوں۔ میں نے اپنا تعارف کرایا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے تم بتاؤ، تم کیا کرتی ہو؟ میں پرائیویٹ BA کر رہی ہوں، اس نے بتایا۔ ویسے آپ بہت ضدی اور دھن کے پکے انسان ہیں۔ بھلا وہ کس طرح؟ آپ نے کسی نہ کسی طرح مجھے گھیر ہی لیا، اس نے کہا۔ نہیں سائمہ، میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے گھیرا ہے۔ میں نے جب پہلی بار تمہیں دیکھا تو پہلی نظر میں ہی بے بس ہو گیا تھا۔ آپ یقین کریں گے میرا بھی یہی حال ہوا تھا۔ مجھے دنیا کی شاید سب سے بڑی خوشی مل گئی تھی۔ محبت حاصل ہو جائے تو یہی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ انسان بادلوں میں پرواز کرنے لگتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سکندر اعظم محسوس کرتا ہے جس نے آدھی دنیا فتح کر لی ہو۔ میں سکندر اعظم ہی تو تھا جس نے سائمہ جیسی لڑکی کی محبت اور توجہ حاصل کر لی تھی۔ اب ہم تقریباً روز ہی ملا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ میں اسے جب بھی بلاتا وہ فوراً چلی آتی۔ اکثر ہم رات گئے تک گھومتے رہتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس پر کوئی پابندی نہ ہو۔ ایک دن جب میں نے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، کس بات کی پابندی؟ گھر والوں کو مجھ پر بہت بھروسہ ہے، بس اور کیا چاہیے؟ ایک شام اس نے کہا، آج مجھے ایک شرٹ چاہیے، مردانہ۔ وہ کیوں؟ بھائی کو دینا ہے، اس نے بتایا، اس کی برتھ ڈے ہے۔ چلو ابھی دلوائی دیتا ہوں۔ میں اسے لے کر ایک سٹور میں آ گیا۔ یہاں اس نے کہا، فیصل ایک شرٹ لے گئی تو دوسرے بھائی ناراض ہو جائیں گے، مجھے 9 شرٹیں لینی ہوں گی۔ 9؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی شرٹس کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ میرے 9 بھائی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا ہی تھا
9 भाई? हाँ, सिर्फ 9, उसने कहा, और मैंने इन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। ये क्या गज़ब किया तुमने? कुछ भी नहीं, वो सब भाई बहुत खुले जहन के हैं। मैंने तुम्हारे बारे में इन्हें सब कुछ बता दिया है और वो मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। खुद सोचो, जिस तरह तुम्हारे बुलाने पर मैं घर से बेधड़क निकल आती हूँ, कोई और होती तो आ सकती थी क्या? हाँ, ये बात तो है। इसकी वजह यह है कि वो सब मेरी खुशी में खुश हैं, इसलिए तुम्हें मदऊ भी किया है। कल चलना है तुम्हें। बहरहाल मैं इसके घर पहुंच गया, जहां इसके 9 भाई मौजूद थे और सब के सब इंतहाई ख़तरनाक किस्म के बॉडी बिल्डर, जिनको देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। देख भाई, सबसे बड़े भाई ने मुझे मुखातिब किया, ये जो हमारी बहन है ना, ये हम सब की लाडली है, बहुत प्यार है हमें इससे, इसलिए इसको कभी दुख मत देना। सवाल ही नहीं पैदा होता जनाब, मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अगर इसकी आंख में आंसू आए तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। एक और भाई ने अपने बाजों की नुमाइश करते हुए कहा, आप लोग मेरी तरफ से बेफिक्र रहें, मैं इसे फूलों की तरह रखूँगा। इसके बाद कुछ देर आपस में बातें होती रहीं, फिर वो सारे भाई वर्जिश के अखाड़े की तरफ चले गए। इनके जाने के बाद साइमा ने पूछा, देख लिया ना, मेरे भाई जान देने वाले हैं, जान लेने वाले भी दिखाई देते हैं। मैंने कहा, वैसे इस बात की खुशी हुई कि ये सब तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। खुद परेशानियां बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन मुझे परेशान नहीं होने देंगे। इसके बाद ये हुआ कि एक तरफ तो साइमा से मेरा ताल्लुक़ और भी गहरा हो गया और दूसरी तरफ मेरे अखराजात में बेपनाह इजाफा हो गया। मैं साइमा के लिए कुछ ख़रीदता तो उसे अपने भाई याद आ जाते। मजबूरन इन भाइयों के लिए भी कुछ ना कुछ लेना पड़ता था। एक दिन वो बहुत परेशान थी। मैंने पूछा तो उसने बताया, परेशानी ये है कि घर में पैसों की बहुत तंगी हो रही है। कुछ भी नहीं है, घर के अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे। क्या तुम्हारे भाई काम नहीं करते? नहीं, बदकिस्मती से कोई काम नहीं करता, उसने बताया। सब के सब वर्जिश ही में लगे रहते हैं। कुछ दिनों पहले तक एक छोटी सी दुकान थी जिसको सब मिलकर चला रहे थे, अब वो दुकान भी नहीं रही। तुम बताओ, मैं तुम्हारे घर के लिए क्या कर सकता हूँ? कोई ऐसा रास्ता निकलाए कि महीने के 15-20 हज़ार रुपये आने लगें तो सुकून मिल जाए। चलो, महीने के 20 हज़ार तुम मुझसे ले लिया करो, मैंने कहा। थोड़े इनकार के बाद वो मान गई। मैंने हर माह उसे 20 हज़ार देना शुरू कर दिया और ये सिलसिला 8 महीनों तक चलता रहा। तोहफे, तोहफ़ वगैरह इसके अलावा थे। टंडों को खिला खिला कर मेरी हालत ख़राब हो गई। मतलब ये था कि अगर मैं कभी शहनाज को होटल में मदऊ कर लेता तो वो सारे भाई भी पहुंच जाते और जो बिल 1000-1200 का बनना चाहिए वो 10-12 हज़ार का बनता। कम वक्त सब के सब बेतहाशा खाया करते थे। मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया, भाई तू किन चक्करों में पड़ा हुआ है, अगर इससे शादी करनी है तो शादी करके जान छुड़ा ले। हाँ, साइमा इस काबिल तो है कि मैं इसको अपनी बीवी बना लूँ। तो ख़त्म करो इस कहानी को। एक दिन मैं अपना रिश्ता खुद ही लेकर इनके पास पहुँच गया। बड़ा भाई मेरी बात सुनकर बिफर गया। देख भाई, हमने साइमा को प्यार करने की आज़ादी तो दे रखी है लेकिन शादी करने की नहीं। क्या? मैंने हैरान होकर इसकी तरफ देखा। क्या आप इसकी शादी नहीं करेंगे? नहीं, हमने इसकी शादी का कभी सोचा भी नहीं। जहाँ तक तुमसे मिलने मिलाने का ताल्लुक़ है तो वो तुम पर और इस पर कोई पाबंदी नहीं। तुम दोनों ज़िंदगी भर एक दूसरे को मिल सकते हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सब भाइयों की तरफ से मैं गारंटी देता हूँ। मैं ये सुनकर ठंडा हो गया, चक्कर आने लगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा। मरता क्या ना करता, मैं साइमा से मिलता रहा और इसके भाइयों के खर्चात पूरे करता रहा। मेरी ज़िंदगी अजाब बनकर रह गई थी। एक बार जब साइमा से माजरत कर ली कि अब मैं इसे पैसे नहीं दे सकूँगा तो दूसरे दिन उसके सारे भाई मेरे दफ्तर पहुँच गए और इस तरह मुतालबा कर रहे थे जैसे इनका हक हो। बहुत ही खौफनाक तेवर थे उनके। मैंने घबराकर इनका वजीफ़ा दोबारा बहाल कर दिया। एक दिन मैंने परेशान होकर साइमा से कहा, हमारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अब हमारे दरमियान पैसों का रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर ये रिश्ता ना हो तो फिर भाई तुमसे मिलने भी नहीं देंगे। देखो, तुम्हारे भाइयों ने तो शादी से वैसे ही इनकार कर दिया है।
میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ایک دوسرے سے دور ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکا۔ اس کے سارے بھائی میرے گھر پہنچ گئے۔ تم میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ تم ہماری بہن کو چھوڑنے کا بھی سوچ سکو؟ دیکھیں جناب، ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، صرف جان پہچان اور دوستی ہے، اور یہ تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے، جس سے دوستی ہو گئی بس ہو گئی۔ اب تم نے اس دوستی کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ہم سب مل کر تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری کہانی کچھ یوں ہے کہ گزشتہ 5 برسوں سے میں سائمہ کے ساتھ اس کے پورے گھر والوں کو بھگت رہا ہوں۔ کاش اس دن وہ دکان پر مجھے دکھائی نہ دیتی، کاش میں اس کے حسن کے چکر میں آ کر اپنے آپ کو یوں برباد نہ کرتا۔ اب میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے 9 عدد بھائی میری ٹانگیں توڑنے کے لیے میرے پاس آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے۔